یہاں پارلیمنٹ بیکار، یہاں نیب انتقامی کارروائی کے لیے زندہ باد، یہاں صحافی جو خوشامد نہ کریں، اپنے ضمیر کو نہ بیچیں، وہ تو غدار ہی غدار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے سچ لکھنا چاہتے ہیں اور جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں طلعت حسین بھی آئے گا، اس میں اسد توڑ بھی آئے گا، اس میں بہت سے آئے گا، کو تو شہید کیا گیا۔ جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ بلوچستان میں مقرر مانے گئے تو ان کے متعلق دیا، اور دوسرا فیصلہ یہاں غزہ آباد دھرنا کے متعلق دیا۔ تو باقی تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور شاید وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں بلکہ دکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہم اس کو باوجود سازشوں کے کہ اس کو محروم کیا جائے کہ اس کی باری چیف جسٹس بننے کی نہ آئے، ہم اس وقت تک رہیں گے جب تک قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بنے۔ اور سیاسی پارٹیوں کے متعلق سنا، اور میں نے وہاں جو فاتح مانگتے ہوئے لوگ ایسے دیکھے جو آج ارب پتی ہیں، اور حال ہی میں کوئی 10-15 دن پہلے ایک اخبار میں خبر پڑی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی اسسٹنٹ اسٹینوگرافر تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 8 ارب 34 کروڑ کا بغیر پہلے کاروبار ہوا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مانگ رہا۔ تو یہ جو کرپشن کا سلسلہ ہے، یہ تو سیاسی پارٹیوں کے علاوہ پاکستان میں ہر سیگمنٹ آف پاپولیشن میں اس قدر گہرا ہوتا چلا گیا کہ مجھے سب سے زیادہ تو اپنے اوپر شک ہے کہ میں بھی بے ایمان ہوں، بدیانت ہوں، کرپٹ، اور مجھے کوئی بندہ ایماندار نظر آتا ہی نہیں۔ کیا اس کا علاج ہوئے گا؟ ہو جائے گا؟ کیا جرنیلوں نے جو 10-10 سال حکومتیں کی، ان کی حکومتیں جانے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا یا کرپشن ختم ہوا؟ ہمارے ضیاء الحق کا گھر چوک سوارا صدر میں اس کو جو دیا گیا تھا یا اس نے بنایا تھا، یہ نہیں مجھے معلوم، وہ شاید 2 مرلے کا ہوگا، اور آج کل ماشاءاللہ اس کے بیٹے کم از کم 10-20 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ دبئی میں ان کے کاروبار ہیں، اور اگر کوئی کسی کو پتہ ہو تو وہاں اربوں ڈالر سے زیادہ کا کاروبار کر سکتا ہے۔ اور اس کا والد ضیاء الحق کا والد مولوی تھا، فوج میں مولوی تھا، مولوی کا درجہ حوالدار کے برابر ہوتا ہے۔ اب باقی سب کے اگر شجر نسب نکالیں تو بڑی وہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ پر نظر ثانی کرے، ریفارم کرے خود کو، اور کرپشن کو چیک کرے دیانتداری سے، ایمانداری سے۔ پھر ہمیں یہ چیزنا نہیں پڑے گا کہ جناب جسٹس اقبال صاحب
سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں کر رہے؟ کل پرسوں کچھ ہوا تو جناب اس نے فوری طور پر نیب نے کسی کو طلب نوٹس جاری کی. یہ بھی شہید خاندان کی تو خوش قسمتی ہے کہ وہ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو نوٹس جاری ہو جاتے ہیں. اور یہ جو روایت ہمارے بابا غفار خان نے قائم کی تھی جیلوں میں جانے کی، وہ پنجاب منتقل ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی کا جو ایونٹ ہے اس کا موٹیویٹنگ بات جو تھی وہ حامد میر صاحب ہی کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور اس کی بات کو میں نے ٹی وی پہ سنی کہ جی وہ میں پھر یہ بات بھی بتاؤں گا کہ کس کی گولی کس کے گھر کے اندر کس کو لگی، کہاں لگی، پتہ نہیں سم تھنگ لائک دس. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب اس کو فارغ کر دیا گیا. میں نے حامد میر صاحب سے کہا کہ حامد میر بات اس طرح ہے تمہارے متعلق مختلف افواہیں پھیلائی گئی ہیں، تو آپ ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی تنازع کرا ہو. میں نے ان کو کوئی ہدایت نہیں دی کہ آپ یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں، نہ مجھے کوئی ہدایت دے سکتا ہے. آج تک تو نہیں دے گا، آج کے بعد دعا کریں میرے لیے. تو یہ حامد میر کا قصہ، یہ اسد طور کا قصہ، یہ طلعت حسین کا قصہ، یہ متی اللہ کا قصہ، یہ جو لوگ شہید کیے گئے، تو یہ تو گنگا اٹھتی بہ رہی. دنیا میں لوگ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا میں میڈیا آزاد ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں ڈکٹیٹرشپ جرنیلوں کی حکمرانی ختم ہوتی جا رہی ہے، اب کہیں بھی نہیں. اور ہمارے ہاں حکومت سامنے عمران خان کو اس کو لا کے کھڑا کیا ہے تاکہ گالی گلوچ، ڈاکو، لٹیرا، چور اس کے بغیر. دراصل عمران کے حکمرانی میں نے اس سے زیادہ نہیں سیکھا. گالیاں دیتے ہیں. انشاءاللہ اگر اس 2-2.5 سال میں اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی جلوس جو ہے وہ جنازہ نہیں دوں گا، وہ ایسا نکلے جا کے پھر دوبارہ وہ حکمران نہیں بنے. تو ہمارا جو قرارداد ہے وہ لاہور کے ساتھیوں نے، میڈیا کے ساتھیوں نے اور لاہور کے وکلاء حضرات نے لکھی ہے. وہ اچھی لمبی چوڑی ہے، لیکن اس کا جو آپریٹو پارٹ ہے جو ہم قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے. اس میں تمام باتیں ہیں جو اکتا دوتا مسئلے ہیں جو اجل خان نے ہمارے کے پی میں باتیں کی. میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ کے پی میں کم از کم 300-400 لوگوں کو بھتے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور کوئی کسی کا نہیں پوچھ. ہم سی ٹی ڈی والوں کہہ دیتے ہیں، ڈی آئی جی کو کہہ دیتے ہیں، آئی جی کو کہتے ہیں، میں سے سی ٹی ڈی کو کہہ دیتا ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. تو نہ کوئی پکڑا گیا، نہ کسی کے ساتھ کارروائی ہوئی، نہ کوئی اچھا پتہ لگتا ہے کہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. اور جو افغانستان کی صورتحال وہاں بن رہی ہے، میں چند سیکنڈ اس پہ بھی دینا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں بریفنگ کی گئی جس میں رضا ربانی صاحب وغیرہ بھی شامل تھے، میں بھی مجھے بھی انوائٹ کیا. وہاں قریشی صاحب نے، وزیر خارجہ نے جو کچھ ہمیں بتایا تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی اخباری بیانات. اور میں اس نتیجے پر آیا کہ یہ دوبارہ افغانستان میں سول جنگ
سول وار شروع کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس دفعہ ایک فرق ہے کہ جب امریکی کابل میں آئے 2001 میں یا غالباً اس سے بھی پہلے، جب وہ آئے تو اس کے بعد جو بہادر یہاں آئے، جو کچھ ہوا، اس وقت امریکی ہمارے مخالف نہیں تھے۔ اب کے بعد امریکی پاکستان کو فراڈولنٹ اور لائر، جھوٹا، اس کے بغیر اس کوئی دوسرے نام سے اس کو نہیں پکارتے، اور جو باخبر لوگ امریکیوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکی وہاں کوئی میکینزم بنانا اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان میں نیچے اتر آئے۔ تو میں ان ایڈوانس آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ جنگ، اگر اس کے لیے کوئی پیس میکینزم نہیں بنایا گیا اور یہ افغانستان کا جنگ، تو کم از کم 30 لاکھ مہاجر پاکستان میں پھر آئے گے، اور اس کے ساتھ جو اسلحے کی نمائش اور اس کا سیل اور اس کا تجارت اور اس کا سلسلے، اور یہاں پھر اس کے نتیجے میں جو تباہیاں ہو سکتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی شاید اس کو نہ سنبھال سکے۔ تو قرآن یہ مسئلہ بھی بہت ارجنٹ ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے، اور آپ کی وسعت سے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا اپنے اس ملک کو برباد نہ کیجیے، ورنہ اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت پر ہوگی اور ان لوگوں پر ہوگی جو طالبان کی حمایت کرتے ہیں، جو وہاں افغانستان میں داعش کے نام پر لوگ بھیجتے ہیں اور مختلف ناموں سے، اور وہاں اس جنگ کو ہوا دیتے ہیں اور جنگ کو کے حل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور، مجھے ایک بار دوستوں نے یہ حیدرآباد والوں نے ایک قرارداد کی ہے کہ سندھ کی عوام سول سوسائٹی اور وکلاء برادری نے احتجاج کیا تو اس پہ کے خلاف FIR کر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، they must be tried on FIR۔ وہ جو کیا DHA ہے، اس کا کیا DHA نہیں، کیا بحریہ ٹاؤن، اس سلسلے میں اس کی ایکسٹینشن وغیرہ وہ FIR کے مسئلے میں FIR must be withdrawn، اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور مسئلہ جو مجھے توفیق صاحب نے میرے نوٹس میں تھا، میں نے چیف جسٹس صاحب سے 2 بار کہا کہ جو ڈاکٹر ایکو خان ہیں، مجھے بے شمار ٹیلی فونیں کی اس کے لوگوں نے کہ اس کا کیس لگوایا جائے، تو توفیق صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان کا کیس نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ 2 دفعہ میں نے چیف صاحب سے عرض کی ہے کہ 3ری دفعہ بھی کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پرویز مشرف کا جو فیصلہ سیٹیسفائی کیا لاہور ہائی کورٹ نے، تو اس کے خلاف میں نے اپیل دائر کی ہے، وہ جو ہے وہ بھی لگوایا جائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو سپریم کورٹ سے متعلق ہیں، تو یہ تارا صاحب بھی کر سکتے ہیں، بون صاحب بھی کر سکتے ہیں، ہمارے شاہی صاحب بھی کر سکتے ہیں، اور خوشدل صاحب بھی کر سکتے ہیں، بالکل میں بھی کروں گا اپنے لیول پہ، لیکن یہ بھی مداخلت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر ایکو خان والا کیس اور یہ دوسرا کیس جو
پرویز مشرف والا ہے کہ ان کو فکس کیا جائے کم از کم آئندہ 1.5-2 مہینے میں فکس کیا جائے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں تمام باتیں ٹھیک ٹھاک ہو چکی, کوئی ایسا موضوع نہیں رہا. ایک میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو کے ساتھ شیئر کیا ہے پہلے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ میں 6 ستمبر کو پاکستان کی جتنے بھی کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کانسٹیٹیوشنزم کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ وکلاء ہیں, ٹریڈ یونینسٹ ہیں, وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کا ملا کے ایک ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر اس طرف جی ایس کیو کی طرف منہ موڑ کے ان سے ایک آخری ان کو پیغام لے کے خدا اس ملک کو جس میں دریا ہیں, میدان ہیں, پہاڑ ہیں, جنگلات ہیں, معدنیات ہیں, کیا کچھ ہے اس ملک میں نہیں ہے, آپ اس کو تباہی سے بچائیں اور آپ اپنا کام کریں اور اس ملک کے تمام ادارے جو ہیں تبھی یہ ملک بچے گا, تبھی یہ سسٹین کرے گا. اگر اس ملک کے ادارے آئین میں دیے گئے اداروں دائرے کے اندر یہ رہتے ہیں تو شاید پاکستان میرا تو یقین ہے ضرور بچے گا, اور اگر نہیں رہتے تو شاید اس میں بڑے سوالات پیدا ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کو پھر اتنی طویل تقریریں سننے پر, اتنا وقت دینے پر, ہماری حوصلہ افزائی کرنے پر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح تکلیف دیا کریں گے. اب میں سیکرٹری صاحب سے آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں, اور سیکرٹری صاحب سے وہ یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کریں.